اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعن لأہلہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی واشرقت الارض بنور ربها۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے المرتضیٰ چینل کے ذریعے حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس مبارک تاریخ اور مبارک دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں پروردگار اس مولود کے صدقے میں کائنات میں امن و سکون، اطمینان اور سکون کی اور ساتھ ہی ساتھ کائنات میں پھیلی ہوئی یہ وبا اس مولود کے صدقے میں جلد از جلد کائنات سے رخت سفر باندھ لیں۔ ثانیاً ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمارے اور آپ کی اس آخری امام کی ولادت کی۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حقیقت انتظار عالم انسانیت کا مسلمہ مشترکہ عقیدہ اور تصور ہے جو کلی طور پر تمام مذاہب و ادیان، اسلامی ہو یا غیر اسلامی، جملہ مکاتب فکر میں پایا جاتا ہے۔ ہاں، کچھ جزئی اختلاف ضرور ہیں جن سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ مذاہب عالم میں مختلف صورتوں میں منجی موعود مصلح عالم کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ہندو مذہب ہو یا بدھزم، زرتشت ہو یا یہودیت و مسیحیت، ہر جگہ کسی نہ کسی اعتبار سے ایک مصلح، ایک عالمی منجی کا تصور پایا جاتا ہے۔ علماء اہل سنت نے مہدی موعود کے حوالے سے بکثرت احادیث و روایات نقل کیا ہے جس سے اس عقیدے کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نیز یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مصلح اور منجی کے ظہور کا عقیدہ مسلم ہے۔ علماء اہل سنت کی تصانیف اس موضوع سے متعلق تقریباً 60 سے متجاوز ہیں، جن تمام کتابوں کا تذکرہ صاحب منتخب الاثر نے کیا ہے۔ مذہب شیعہ اور غیر شیعہ مذہب، یہ عقیدہ تمام کے یہاں پایا جاتا ہے، لیکن جس جامع کیفیت اور جامع صورت کے ساتھ شیعہ فرقے میں ہے کسی اور کے یہاں نظر نہیں آتا ہے۔ علماء شیعہ نے اس عقیدے کے تمام زاویوں کو نہایت دقیق، جذاب اور صاف و شفاف انداز میں پیش کیا ہے۔ ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، نوعیت کیا ہوگی، عالمی حکومت کی تشکیل کے نتیجے میں نیکیوں کے رواج اور برائیوں کا خاتمہ، عدل و انصاف کی حکمرانی، ظلم و استبداد کی بے حکمی، ضلالت و گمراہی کی تاراجی، باہمی شیر و شکر جیسی پرکیف زندگی کا جو منظر کتب شیعہ میں نظر آتا ہے، دیگر فرقہ جات کی یہاں مفقود ہے۔ مذہب شیعہ نے انتظار کو بقا اور استحکام کا وہ ستون بتایا ہے جس کے سہارے شیعیت کو فروغ ملتا ہے، اور امید و آس بھی معنوی اور اخلاقی کیفیات میں خاطر خواہ تبدیلی اور بلندی رونما ہوتی ہے، زندگی کو حسین منظر بناتا ہے، اور افضل ترین عبادت اولیاء الہی کا ترہ سرچشمہ عرفان ولایت و امامت ہے۔ اس عقیدے کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہی کافی ہے۔
افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ تعالی، میری امت کا برترین عمل انتظار فرج ہے۔ افضل ترین اور برترین کی لفظ یہ انحصار کو بیان کرتی ہے جس سے نظام بندگی اور عبودیت میں انتظار کی عظمت اور اس کی افادیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ انتظار تعطل نہیں تحریک ہے، رکود نہیں ارتقاء ہے، ٹھہراؤ نہیں بہاؤ ہے، جس میں کردار و سیرت کے عیوب، عقیدہ و عمل میں شکوک و شبہات کے خس و خاشات بہہ جاتی ہیں، کمالات و سعادت جاگزی ہو جاتی ہیں۔ انتظار یعنی روشن و تابناک مستقبل، ہمہ جہت عدل و انصاف کے قیام کی مثبت کوشش، عبادت گاہوں کنج عزلت میں بیٹھ کے اپنے فرائض کی بیٹھ کر چشم امید وا کیے دعائیں اور مناجات پڑھتے رہنا حقیقی انتظار نہیں ہے، بلکہ سرگرم عمل رہنا حقیقی انتظار ہے۔ بعض افراد غم دنیا سے بے پرواہ، قوم و ملت کے مسائل سے دور رہ کر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف اپنے فرائض کے انجام دہی ہے۔ امام ظہور فرمائیں گے تو ان امور کی اصلاح خود فرمائیں گے۔ یہ خیال حقیقی انتظار سے بالکل متصادم ہے، کیونکہ حقیقی مفہوم انتظار میں اپنے امور کی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کے امور کی اصلاح کی فکر اور عملی اقدام بھی مضمر ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی نے انتظار کا حقیقی مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم منتظرین کو اس زندگی میں امام کی عادلانہ حکومت کے لیے راہیں ہموار کرتے رہنا چاہیے۔ لوگوں کا امام سے قلبی رابطہ اور معنوی رابطہ مستحکم ہونا چاہیے، بلکہ ضروری اور لازم ہے، کیونکہ اسی رابطے کے زیر سایہ امید و انتظار کو حیات ملتی ہے۔ انتظار ایک روحانی کیفیت ہے جس سے اس چیز کے لیے آمادگی جنم لیتی ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسافر جتنا منزل سے قریب تر ہوتا جاتا ہے اس کی تیاریاں اتنی ہی بڑھ جاتی ہیں۔ انتظار فرائض و ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیتا ہے، پردہ غفلت کو چاک کر دیتا ہے، سوئے ذہنوں کو بیدار اور خوابیدہ ضمیروں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، مظلومین عالم کو یاس و ناامیدی کے دلدل سے نکال کر شاہراہ امید و استقامت پر گامزن بناتا ہے۔ انتظار دو متضاد حالات کا مجموعہ ہے، موجودہ صورتحال سے بیگانگی اور بہتر صورتحال کی امید۔ یہی وجہ ہے کہ انتظار کو تعطل سے تعبیر کرنا خام خیالی ہوگا، اور جسمانی روحانی آمادگی عین مفہوم انتظار ہے۔ وہ لشکر جو کسی عظیم مہم کو سر کرنے کی فکر میں ہوتا ہے وہ اپنی کمزوریوں کی اصلاح کرتا ہے، اپنی تعداد، کمیت و کیفیت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے سعی پیہم کرتا رہتا ہے۔ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، جو امام قائم کے ناصرین میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کو انتظار کرتے رہنا چاہیے کہ نیکیوں پر عمل پیرا رہے اور اچھائیوں کو عملی جامہ پہنائے تو وہ منتظر کہلانے کے لائق ہے، اور اگر قیام امام زمانہ سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کو ان لوگوں جیسا اجر ملے گا جو نصرت کے شرف سے مشرف ہوں گے۔ انتظار نوید امید، مشتع جافزہ ہے جو منتظر کو سرگرم عمل بناتا ہے، جس کے نتیجے میں رکاوٹوں کو صاف کر راہیں ہموار کی جاتی ہیں، اس امید میں کہ امام کی حکومت کریمہ کو پا کر دنیاوی و اخروی سعادت سے بہرہ مند ہوگا۔ کائنات میں صلح و آشتی کا دورہ، ذرات عالم حق کی تابانی سے زوبار اور باطل کی تاریکی سے صاف و پاک ہوں گے۔ انتظار سکون، اطمینان خاطر کا سبب ہے، جس کے بعد دنیاوی مشکلات اور مادی زحمات
طبقاتی نظام کی چیرہ دستی کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتا ہے، یاس و نا امیدی کے بادل چھٹ جاتے ہیں، امید کی نئی کرن پھوٹتی ہے۔ انتظار ایک ناقابل بیان وجدانی کیفیت کا نام ہے جس کی لذت سے وہی آشنا ہو سکتا ہے جو اس وجدانی کیفیت میں مبتلا ہو۔ اسی وجدانی کیفیت کا ہیجان اس کو ابدی لذت تک پہنچنے کے لیے سرگرداں بنائے رکھتا ہے، بیٹھنے کی مہلت نہیں دیتا ہے۔ خدایا تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جس کا روز ولادت 15 شعبان کو تو نے قرار دیا۔ معبود ہمیں واقعی مفہوم انتظار اور مفہوم انتظار کے معرفت کے ساتھ ساتھ واقعی منتظرین کی فہرست اور زمرے میں شامل فرما، اور ہمیں امام کی وہ واقعی معرفت نصیب فرما جس کے نتیجے میں دنیا میں ہم مولا کے واقعی انتظار کرنے والے بن سکیں۔